اب یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن اسرائیلیات میں یہ ہے کہ اس وقت لوگ اللہ کی قضاء سے کم اور جادو سے زیادہ مرتے تھے، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی گئی کہ وہ جتنے اسکرپچرز ہیں پوری دنیا میں، جتنے جادو کے اسکرپچرز ہیں سارے اکٹھے کر لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ سارے اسکرپچرز اکٹھے کر لیے۔ اب یہاں لوگ جو ہے نا وہ اس بات کے اوپر بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی حضرت سلیمان نے اگر وہ اکٹھے کر لیے تو جلائے کیوں نہیں؟ تو اگر اللہ نے شیطان کو جلا دیا ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی وہ اس کو جلا دیتے۔ اللہ نے بھی اس کو مہلت دی۔ نبی اللہ کے حکم سے آگے نہیں جا سکتا۔ حضرت سلیمان نے کیا کیا؟ اپنے تخت کے نیچے دفن کرا دیے۔ اب وہ تخت کوئی 2 فٹ بائی 2 فٹ کا تخت تھا، وہ پہاڑوں کے اندر تھا وہ تخت۔ کچھ کہتے ہیں بہت بڑی وادی تھی، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ ایک پہاڑ کے اوپر تھا وہ تخت۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام جب سفر کرتے تھے تو ان کا لشکر بھی تو ساتھ ہی سفر کرتا تھا۔ یعنی بادشاہ تو ہوا پہ اڑ کے چلا گیا تو فوج 2 سال بعد پہنچ رہی ہے، تو بادشاہ 2 سال ہوتا کی کر رہے؟ نبی تھے تو یہ اللہ کا بنایا ہوا اصول ہے نا، اللہ ہر چیز کو ایک بیلنس میں رکھ کے کرتا ہے۔ تو حضرت سلیمان کا تخت وہاں پہ ان کی فوج بھی تھی، ان کا گھر بھی تھا، ان کا محل بھی تھا، وہ پورا تخت ہوا اڑا کے پھرتی تھی۔ اس لیے تو لوگ دیکھنے آتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کانوائے جا رہا ہے، پرندے سایہ کر رہے ہوتے تھے۔ وہ ایک کہانی میں نے شاید ایک پوڈ کاسٹ میں سنائی تھی، تو وہ اسی کی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ہے نا وہ تخت جب اڑتا تھا تو لوگ دیکھنے آتے تھے، تو ایک لڑکی، اسرائیلیات کہتے ہیں، میں اپنے ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا لیکن یہ میں کہانی ایسے ہی سنانا چاہ رہا ہوں۔ اصل میں جادو کی طرف آتا ہوں لیکن یہ کہانی سنا کے آتا ہوں۔ ایک لڑکی تھی جسے اسرائیلیات کہتی کہ اس کی شکل کوئی اچھی نہیں تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی جو ہے نا وہ بدصورت خاتون تھی۔ تو حضرت سلیمان کا تخت جو ہے وہ اڑ رہا تھا، تو وہ آگے دیکھنے گئی تو کسی لڑکی نے اس کو یا کسی نے تانا مارا کہ تو ایسے آگے جا رہی ہے جیسے تو سلیمان کی بیوی ہے۔ وہ رو پڑی، اللہ کو اس کے آنسو پتہ نہیں کیوں بھاگ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی ختم ہو گئی۔ وہ انگوٹھی تھی خاتم کی وجہ سے، خاتم سلیمان کی وجہ سے وہ انگوٹھی گری سمندر میں، بادشاہی ختم ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مچھیرے کے گھر 18 سال بٹی جھونکنے کی نوکری کی۔ وہ جو مچھیرا تھا اس کی بیٹی تھی، وہ اس نے جب دیکھا کہ یہ شریف آدمی ہے، خوبصورت بھی ہے، اچھا ہے، میری بیٹی کو تو اور کوئی رشتہ ملے گا نہیں، غریب ہی صحیح، میرا نوکر ہی صحیح، میں بیٹی کی شادی اس سے کر دیتا ہوں۔ بیٹی کی شادی اس سے ہوئی۔ اس باپ نے، مچھیرے نے 3 مچھلیاں بیٹی کو دیں کہ یہ اپنے شوہر کو کہو ولیمہ کر لے، ان مچھلیوں سے پکا کے تو بانٹ دے۔ وہ مچھلی کاٹی تو وہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس میں سے، مچھلی میں سے نکلی۔ اب دوبارہ بادشاہ بنے تو وہ لڑکی جس کو تاریخ کہتی ہے کہ مکروہ صورت تھی اس کی، وہ حضرت سلیمان کے ساتھ تخت پہ سفر کرتی تھی ان کی بیوی کی حیثیت سے۔ اللہ جس کو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے، جہاں سے چاہے دے سکتا ہے۔ یہ کہانی سنانے کا مقصد ہے کہ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا کرتا ہے، وہ حالات کا تابع نہیں ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ اسکرپچرز اکٹھے کر لیے تو آپ نے اس کو اپنے تخت کے نیچے دفن کروا دیا۔ وہ اسکرپچرز میں سے ایک صفحہ چوری ہوا تھا۔ اسرائیلیات کہتی ہیں کہ اس پوری جتنی بھی جادو کی اسکرپچرز تھیں اس میں صرف ایک صفحہ چوری ہو گیا تھا۔ آج پوری دنیا میں جتنا جادو ہے صرف ایک صفحے کی وجہ سے۔ واٹ ایف آج یہ جو نیشنل ٹریئر جس کو ڈھونڈ رہے ہیں، یہ اتنے بیوقوف نہیں، آرک آف کوننٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی وہ بیت المقدس کے نیچے کھدائیاں کر کے، تو وہ آرک آف کوننٹ ان کو بھی پتہ دفن نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کی تنویر ہے، وہ اس طرح دفن نہیں ہوتی۔ وہ اس نیشنل ٹریئر کو ڈھونڈ رہے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں دفن کیا تھا۔ تو انہیں مل جائے گا؟ مل گیا ہوا ہے، مل گیا ہوا ہے سر۔ یہ ایسے ہی تو نہیں ہے ہو رہا یہ سارا، کبھی ریڈ ڈائفر کبھی کچھ، یہ ابھی کسی وقت میں اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سر مل چکا ہے، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کو دفن کروایا تھا کہ ان کو پتہ تھا، اللہ نے بتایا تھا کہ آخری وقت میں یہ ہتھیار کے طور پہ استعمال ہوگا یہ اسکرپچر۔ کیا جی، ہم بہت زیادہ سنتے ہیں برمودا ٹرائی اینگل کا، اس کے کیا اسرار ہیں، کیا ہے، کیوں ڈوب جاتے ہیں وہاں پہ جا کے لوگ؟ آج تک اس کا حقائق سامنے کیوں نہیں آ سکے؟ اللہ نے روکے ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے یہ نیگیٹو طاقتوں کا گاڑو، ہو سکتا ہے یہ پازیٹیو طاقتوں کا گاڑو، دونوں رائے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو برمودا ٹرائنگل ہے میامی کے پاس، یہاں پر جو ہے وہ اللہ کا کوئی راز ہے،
اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو نگیٹو طاقتیں ہیں ان کا راز ہے، جیسے ایپسٹین کا جزیرہ تھا یا ایسا تھا، ہو سکتا ہے یہاں کوئی ایسی چیز ہو، کوئی چیزیں ہوں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک کانسیپٹ ہے پورٹلز کا، کائنات ایک نہیں ہے۔ علامہ صاحب پڑھے بغیر اصل میں نہ گزارا نہیں ہوتا۔ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید، آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ تو یہ جو کائنات ہے نا، یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، یہ جو کائنات ہے یہ بہت بڑا ایک آن گوئنگ پروسیس چل رہا ہے، اور یہ پروسیس جو ہے یہ اس کے اندر ہم ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس دور میں رکھا جہاں شاید جو ہے وہ کم از کم ضرورت تھی کہت الرجال میں کسی بندے کی، میں اب میری اوقات حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن کوئی بھی بندہ جو اس دور میں کم از کم مالک کی بات کرتا ہے وہ کوئی کام تو کر رہا ہے۔ اب آتے ہیں کہ یہ جو نیگیٹو طاقتیں ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی راز چھپائے ہوں۔ برمودا ٹرائنگل میں میگنیٹک فیلڈز ہیں، لیکن برمودا ٹرائنگل جو ہے آج اس کو کچھ لوگوں نے اس کو نیوٹرلائز بھی کرنے کی کوشش کی کہ جی وہ کچھ بھی نہیں ہے، جی اب نہیں گرتے جہاز، فلاں نہیں ہوتے، لیکن اس میں ایک راز ہے برمودا ٹرائنگل میں۔ جو 3 بڑی فلائٹس گم ہوئی نا، ان کے اندر 9 کا حصہ بڑا کامن تھا۔ اب میرے پاس وہ ڈیٹا نہیں ہے، مجھے ڈھونڈنا پڑے گا، میرے پاس میری ٹیبل کے اوپر پڑا ہوا ہے، تو میں نے اس کی ساری فلائٹس جو گم ہوئیں، کس سال میں گم ہوئیں اور ان فلائٹ کا نمبر کیا تھا، اس کے اوپر ریسرچ کی تھی۔ تو یہ کوئی نہ کوئی گیم تو اس کے پیچھے ہے، لیکن آپ کے پاس آج پورا گوگل اسکائی بھی ہے، پورا گوگل ارتھ بھی ہے۔ زندگی میں کوئی ایک ایسا کوئی آپ کی کوئی ایسا جو ہے وہ آپ کی زمین کے اوپر 1 انچ بھی نہیں ہے جہاں آپ کے سیٹلائٹ فون نہ چلتے ہوں۔ تو پھر برمودا ٹرائنگل کے راز سیٹلائٹس کو تو پتہ ہی ہوں گے، جو شاید ہم تک نہیں پہنچائے جا رہے۔ دوسری بات ایک اور کہ ہم یاجوج ماجوج کی بات کرتے ہیں، تو یاجوج ماجوج نے بھی تو آنا ہے، تو یاجوج ماجوج نے جو آنا ہے وہ جو ہے وہ اگر اس زمین پہ ہوتے، یعنی ہم 7-8 ارب ہیں، تو وہ ہم سے کوئی 10 گنا زیادہ ہیں، 70-80 ارب ہیں، تو وہ اگر اس زمین پہ ہوتے تو کہاں ہے؟ اس کو کوئی ایویڈنس تو آ چکا ہوتا آج اتنی جدید ٹیکنالوجی میں۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے بھی کسی پورٹل سے آنا ہے، ہو سکتا ہے برمودا میں کوئی پورٹل ہو۔ اسی طرح ایک پورٹل کا ذکر سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرات میں سونے کے پہاڑ کا ذکر کیا تھا، فرات میں سونے کا پہاڑ ہوگا۔ پھر اسی طرح ہمیں نہیں پتا کہ پورٹلز کہاں ہیں، لیکن 3 پورٹلز کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک سے اخذ کیا ہے میں نے تھوڑا سا، اور میں لوگوں کو سنتا بھی ہوں، عبدالسلام عارف صاحب کو بھی میں نے بہت سنا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں، شیخ جو ہے نا وہ ناظم، میرا ان سے بڑا تعلق بھی کسی دور میں رہا، ان کو بہت سنتا تھا، شیخ حشام کو بہت سنتا تھا، ان سے تھا، شیخ عمران حسین کے ساتھ میرا ایک اچھا تعلق۔ تو یہ جیسے جیسے جن چیزوں کو میں اس وقت جو ہے نا وہ ایکسپلور کرتا ہوں نا، تو مجھے یہ سمجھ آتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ مسٹریز ہیں جو اللہ کی طرف سے بند ہیں۔